یہ وہ جو عالمی مبلغ ہے آپ کا، وہ تو خیر اب انشاءاللہ اس کی حقیقت واضح ہو گئی ہے. اب تو سب بولنے لگ گئے. پہلے ہم مجرم تھے، اب بڑے بڑے مجرم کٹھے ہو گئے. لوگ کہتے توبہ، طارق جمیل کے خلاف اس نے بات کی ہے، ہاں تبلیغیوں کے نبی کے خلاف، بنڈیوں کے پیغمبر کے خلاف بات کی، وہ درجہ دیا. ہاں سارے بگڑ جاتے. اب ماشاءاللہ اب جو نئے نئے کام کر رہا ہے تو اب سارے بول رہے ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی کام نکھرے گا، بات ہمارے والی آئے گی انشاءاللہ. تو وہ بھی بڑا رو کر بیان کرتا ہے، عرابی آ گیا، آپ کی قبر مبارک پہ سر میں مٹی ڈالی. عرابی آ گیا، وہ عرابی تھا یا خود مولوی صاحب تھے؟ میں نے کہا عرابی آ گیا، صحابی کیوں نہیں آیا؟ عرابی آ گیا، صحابی کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ یہی صحابہ آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کروایا کرتے تھے. یہ میں دکھاؤں گا، آپ کی زندگی میں صحابہ آپ کے پاس آتے اور دعا کی درخواست کرتے، لیکن بعد وفات کے باوجود ضرورت کے ضرورتیں پڑتی رہی، لیکن کوئی ایک صحابی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے بڑا وفادار کون ہے؟ ذرا ثابت کرنا کہ ابو بکر صدیق گئے ہوں میرے نبی کی قبر پر دعا کروانے کے لیے، فاروق اعظم گئے ہوں میرے پیغمبر کی قبر پہ دعا کروانے کے لیے، حضرت عثمان گئے ہوں، میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے ہوں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ دعا کروانے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے ہوں، ابن عباس گئے ہوں، ابی ابن کعب گئے ہوں. یہ بڑے بڑے جلیل القدر محدث صحابہ، مفسر صحابہ، ان میں سے کوئی گیا ہو؟ حالانکہ یہ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں میرے نبی کے صحابہ آپ سے دعا کروایا کرتے تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ موت کے بعد آپ کی قبر بھی مدینہ میں موجود، اور اس وقت یہ روزے بھی نہیں، جالیاں بھی نہیں، گنبد بھی نہیں، کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن کوئی ایک صحابی بھی پیغمبر کریم کی قبر پہ جا کے دعا کی درخواست نہیں کرتا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ صحابہ نے یہ آیت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ جی. یہ آیت میرے نبی کے صحابہ نے چنگی سمجھیے یا تواڈے مفتی صاحب چنگی سمجھیے؟ صحابہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں. اٹھا بخاری، حضرت فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑ گیا، قحط پڑا، بارشیں بند ہو گئی. فاروق اعظم آئے، ایک طرف میرے پیغمبر کی قبر جس نے مسجد نبوی دیکھی ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد الغمامہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، الغمامہ عیدگاہ ہے، وہ بالکل قریب، چھوٹی چھوٹی چند مساجد، ایک اس میں الغمامہ عیدگاہ ہے. ادھر آپ کی قبر مبارک، لیکن حضرت فاروق اعظم اس جگہ پہ آئے، اس نشان پہ آئے، اور منبر پر حضرت عباس کو بٹھایا. حضرت عباس میرے نبی کے چچا، ان کو منبر پر بٹھا دیا. حضرت عباس کی داڑھی سفید تھی، اور فرمایا کہ تو دعا کر، چچا جی آپ دعا کریں اور ہم اس پہ آمین کہیں گے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے تو فاروق اعظم نے وہاں پر جملہ کہا، فرمایا عرض کی یا اللہ انا کننا نتوسلو پہ بھی دھوکہ نہ لگے. محدث کبیر علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یا معنی کیا نتوسلو بے دعائے نبی کا. اللہ کے نبی جب زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو ہم دعا کے لیے اللہ کے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے. نتوسلو بے دعائے نبی، کہ آپ کے نبی کی دعا کروا کے ہمارا یہی توسل تھا کہ ہم کہتے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. آج محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ نہیں ہیں، اس لیے نتوسل بعم نبیک، آج ہم دعا کے لیے نبی کے چچا حضرت عباس کو آگے کر رہے ہیں، اپنا قائد بنا رہے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر۔ یہ طریقہ ہے میرے نبی کے صحابہ کا۔ قبر ساتھ موجود ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اور میں کوئی گپ نہیں سنا رہا۔ البدایہ میں لکھا ہے، زرکانی نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا ہے، یہ جو فراڈی بیان کرتے ہیں فلانی تاریخ میں آیا، یہ مسئلہ تاریخ شاریخ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عقائد کا ہے، اور یہاں دلیل بھی وہ دے جو عقائد میں معتبر ہو۔ تو خیر وہاں پر فرمایا سب صحابہ موجود ہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آیت نہیں پڑھی کسی ایک صحابی نے بھی۔ چلو حضرت فاروق اعظم اگر بھول گئے تو باقی صحابہ بتا دیتے۔ سورہ نساء میں یہ آیت ہے، پیغمبر کریم کی قبر قریب ہے تو آپ کی قبر پہ جانا چاہیے، لیکن نہیں، سب کے سب صحابہ خاموش ہیں۔ اس کا نام ہے اجماع الصحابہ، اس کا نام ہے اجماع الصحابہ۔ امام نے ایسی بات نہیں کی کہ جو اس آیت کو قبر پہ فٹ کرتا ہے، یخالفون اجماع الصحابۃ والتابعین، یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف، تابعین کے اجماع کے خلاف۔ اور وہاں پر بھی کیسے دعا کرتی ہیں؟ حضرت عباس دعا کرنے لگے، فاروق اعظم دیگر بھی دعا کرنے لگے، تو ابھی تک حضرت عباس ممبر سے اترے نہیں تھے، اللہ نے بارش کا سلسلہ پہلے شروع کر دیا۔ اور یہ کننا نتوسل، یہ حوالہ دے رہے ہیں، وہ آپ نے سنا ہے اعرابی آیا تھا دیہاتی، جو بخاری کی حدیث ہے، اس میں ایک صاحب نے کہا تھا دعا کا، آپ نے دعا کی تھی اور ابھی آپ ممبر سے نہیں اترے تھے کہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ خیر جہاں جی اعرابی آ گیا، آپ کی قبر پہ لیٹنیاں لگائیں، لیٹنے لگی، سر میں مٹی ڈالی اور پھر چند اشعار پڑھے۔ عطا بھی بیان کرتا ہے، چند اشعار پڑھے، نودی من قبر ہی، قبر سے آواز آئی، قد غفر لک، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے کہا مولوی طارق صاحب کچھ حیا بھی ہونا چاہیے، اس روایت کی کچھ سند بھی ہے، سند بھی ہے۔ حیثم کون ہے؟ جو کذاب راوی، جھوٹے اور کذاب راویوں کی کذابوں روایت بیان کرنے سے شرم کرو۔ اس کی امام ابن تیمیہ نے، حافظ ابن القیم نے، بڑے بڑے ائمہ نے لکھا موضوع کذب مختلق، یہ نرا جھوٹ کا جھوٹ ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ تو قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پیغمبر پہ جھوٹ بولتے رہے، اب پیغمبر کی قبر پہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اور جی عطا بھی بیٹھا تھا، یہ عطا بھی کون تھا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کانا مشتہرم بالشراب، یہ مشہور شرابی آدمی تھا۔ اب طارق جمیل کو روایت مل گئی ایک شرابی کی، عطا بھی بیٹھا تھا۔ اور میں کہتا ہوں ذرا یہ بھی ہوش کر، یہ آپ کی قبر مبارک ام المومنین کے حجرہ میں تھی، ام المومنین حجرہ میں رہی آخری زندگی تک، آخر تک رہی، تو وہ اعرابی آپ کی قبر تک پہنچا کیسے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہاں تو صحابہ کو بھی اگر آنا ہوتا تو پہلے ام المومنین سے اجازت لیتے، اور تو کہتے اعرابی پہنچ گیا، سر میں مٹی ڈالی، لگتا ہے کہ اس نے 4 مہینے لگائے ہوئے تھے، سر میں مٹی ڈالی، فلاں کیا، نرا جھوٹ۔ اور یہ راوی متہم بالزند کا، محدثین کہتے ہیں زندیق ہونے کے ساتھ متہم، یہ زندیق راویوں کی روایتیں ایسے چیز میں پیش کرنا یہ 2 نمبر کا فراڈ ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو کہ یہ روایات چند وہ بھی موضوع من گھڑت جن کا نہ اگ نہ پچھ، ان کو پیش کر کے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں
پہلے یہ متعین کرو کہ تمہارا مستدل آیت ہے یا روایت ہے۔ اگر تمہاری دلیل آیت ہے تو لاؤ ایک آیت جس میں یہ ہو کہ انبیاء صالحین کی قبور سے طلب دعا یا دعا کروانا یہ ثابت ہوتا ہو کسی پیغمبر نے پیغمبر کی قبر سے دعا کروائی ہو، یا کسی صحابی معروف نے کسی نبی کی قبر سے جا کے دعا کروائی ہو، تو یا تابعی یا 4 اماموں میں سے کسی امام نے۔ لیکن میں پوری تحدی سے کہتا ہوں نہ آپ کو انبیاء کی سیرت سے یہ بات مل سکتی ہے، نہ صحابہ کی سیرت سے یہ بات مل سکتی ہے، نہ تابعین کی سیرت سے یہ بات مل سکتی ہے۔ رہ گئے متاخرین، سیوطی، سبکی اور ایسے لوگ، یہ خود مقلدین ہیں۔ مقلد کا قول فروعات میں بھی حجت نہیں ہوتا کہ جائے کہ عقائد میں پیش کیا جائے فلانے بابے نے یہ لکھا، یہاں بابے شابے نہیں چلتے۔ یا اگر دلیل لانی ہے کتاب اللہ سے لا، دلیل لانی ہے سنت محمد مصطفیٰ سے لا، اور دلیل لانی ہے میرے نبی کے صحابہ سے لا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔